الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال جل وعلا في مقام آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. تمام تعریفیں ہر قسم کی کبریائی، ہر قسم کی بڑائی، ہر قسم کی بزرگی، ہر قسم کے تحمید و تمجید کے کلمات محض اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لائق و سزاوار ہیں. ہم مسلمانوں پر یہ واجب ہے کہ ہم ہمہ وقت اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف بیان کرتے رہیں. اللہ کے جو احسانات ہمارے اوپر ہیں، اگر ان احسانات کو ہم شمار کریں، گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے میرے بھائیوں. اللہ خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. ذرا سوچیے، اللہ کہتے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ہم نے تمہاری نفس، تمہاری ذات کے اندر بہت ساری نشانیاں پیدا کر دیں، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ ذرا سوچیے، پل بھر کے لیے سوچیے، ان آنکھوں کی بینائی اگر اللہ سلب کر لیں
سمجھ میں آئی بات؟ یہ کانوں کی سماعت اگر اللہ سلب کر لیں، یہ زبان کی گویائی اگر اللہ سلب کر لیں، یہ سانسوں کا آنا جانا، یہ دل کا دھڑکنا، یہ بازاروں میں چلنا، یہ عبادتیں کرنا، یہ اللہ کے روبرو اللہ کے حضور سجدے کرنا، یہ کون کون سی نعمتیں، کون کون سی اللہ کے احسانات ہیں جن کو شمار کروں، جن کو گناؤں، گن نہیں سکتے ہم لوگ میرے بھائیوں، گن نہیں سکتے۔ ان احسانات کے بدلے میں ہمارا فرض تو بنتا ہے کہ ہم اللہ کی تعریف اور توصیف، اس کی تمجید، اس کی بزرگی کے کلمات اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں، لیکن ہم انسان عجیب مزاج اور عجیب سی فطرت لیے بیٹھے ہیں کہ اگر ہمیں ابھی باہر کوئی شخص ایک تھوڑی سی 20-25 ہزار روپیہ دے دے تو ہم اس کے مشکور و ممنون ہوں گے، ہے نا؟ ہوتا ہے۔ اور اسی پر قیاس کر لیجئے، ایک ذرا کچھ احسان کا معاملہ ہوا اور ہم اس کے احسان مند ہو جاتے ہیں، ہونا بھی چاہیے، لیکن یہی بندہ اللہ کے احسانات کو یاد بھی نہیں کرتا۔ اگر اللہ کے احسانات کو ہم دل کی گہرائیوں سے یاد کرنے لگیں تو میرے بھائیوں، اللہ کی جس طریقے سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، جس طریقے سے اللہ کی تعریف اور توصیف اور اس کی تمجید اور تحمید کے کلمات بیان کرنے چاہیے، ہم جیسے عاجز بندے ان بے شمار نعمتوں کے مقابلے میں اللہ کی کما حق تعریف نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، آج جن اچھے لوگوں کو، جن نیک بندوں کو اللہ نے توفیق دی ہوگی سورہ کہف پڑھنے کی، سورہ کہف کی جمعہ کے دن پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ لوگوں نے سنا تو ہوگا نا، سنا ہے آپ نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن معلوم نہیں کیا بات ہے کہ ہم لوگ سنتے ضرور ہیں، عمل نہیں کرتے، عمل سے کوسوں دور رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، سورہ کہف کی آخری آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ اگر روئے زمین پر پائے جانے والے سارے سمندر دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ بمبئی میں جو سمندر ہے، بحر عرب، جغرافیہ جاننے والے جانتے ہیں، بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ دنیا میں پائے جانے والے سمندروں میں ایک چھوٹا سا سمندر ہے۔ وہ دنیا کے پائے جانے والے سارے سمندروں کو اگر اللہ رب العزت روشنائی بنا دیں اور اس روشنائی سے، اس سیاہی سے اللہ کی تعریف و توصیف اور تحمید اور تمجید اور اس کے بزرگی کے کلمات لکھے جائیں تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ سارے سمندر خشک پڑ جائیں گے، میرے رب کی تعریف پوری نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، میرے رب کی تعریف پوری نہیں ہوگی۔ ہم جیسے عاجز بندے کہاں سے پوری کر سکتے ہیں میرے بھائیوں؟ اس لیے جتنا ممکن ہے ہمیں ہمہ وقت اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کرتے رہنا چاہیے۔ ایک ذرا وقت ملا، ایک ذرا لمحہ خالی ملا، کچھ نہیں، آہستہ آہستہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ ہلکے ہلکے کلمات ہیں، یہ ہلکے ہلکے کلمات ہیں جن کا قیامت کے دن، آپ جب قیامت بپا ہوگی، یقین ہے نا قیامت بپا ہوگی؟ یقین ہے نا میرے بھائیوں؟ قیامت بپا ہوگی اور اس دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو یہی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے سامنے پہاڑ جیسی نیکیوں کی طرح آپ کے سامنے موجود رہیں گے۔ میرے بھائیوں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جو باتیں اس منبر سے سکھائی جاتی ہیں ان کو صرف کان سے سنیں ہی نہیں، دل کے کانوں سے سنیں، انہیں دل پر نقش کر لیں، اور جب بھی کوئی اچھی بات سنیں، جب بھی اللہ کی بات سنیں، جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں، اسی وقت یہ عہد کر لیں کہ آج ہم نے سنا ہے، آج سے ہم عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ مسلمان اگر
قرآن کی تعلیمات اور اسلام کی واضح ہدایات پر عمل کرتے رہتے تو مسلمانوں کی جو صورتحال اس وقت ہے ہرگز یہ صورتحال نہیں ہوتی میرے بھائیو، ہرگز نہیں ہوتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرے رب کا فرمان ہے۔ قرآن مجید اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ مسلمانوں تم ہی سب سے سربلند رہو گے، تم ہی سب سے اچھے رہو گے، تم ہی سب سے اعلیٰ و عرفہ رہو گے اگر تم مسلمان ہو۔ مسلمانی کا دعویٰ تو ہے نا، مسلمانی کا دعویٰ ہے، ایمان کی دعوے داری ہے، لیکن ذرا سر جھکا کے بتائیے، تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچئے، کیا ہم سب سے اچھے ہیں میرے بھائیوں؟ اور خاص طور پر آج جن حالات سے امت مسلمہ گزر رہی ہے اس کا علم ہر ایک کو ہے۔ لوگ بڑا عجیب معاملہ ہے، اور میں آپ کو آج اس خطبے کے اندر بتا دوں کہ جو حضرات یا جو قومیں یا جو لوگ اپنی خامیوں کا ذمہ دار کسی اور کو بتا دیتے ہیں، وہ قوم، وہ لوگ، وہ فرد کبھی اصلاح کے راستے پر نہیں چل سکتے۔ ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ان حالات کا ذمہ دار فلاں ہے، فلاں شخص ہے، فلاں جماعت ہے اور فلاں لوگ ہیں، اس وجہ سے ہم اس صورتحال میں پہنچے ہوئے ہیں، لہذا جب تک وہ صحیح نہیں ہوں گے ہم نہیں سدھر سکتے۔ یہ ایسی بھیانک غلطی ہے جس میں پوری امت ہماری، خاص طور پر ہندوستان کے مسلمان جس کے شریک ہیں، اور بہت واضح لفظوں میں اپنی ساری کمیوں کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرا دیتے ہیں۔ ہم نے کبھی اپنا احتساب نہیں کیا کہ امت جو اس صورتحال میں پہنچی ہے اس کا سبب کیا ہے میرے بھائیوں، اس کی حقیقی وجہ کیا ہے۔ میں آج ایک معمولی سے سبب کی طرف اشارہ کروں گا، اور یہ آپ تمام حضرات سے چاہوں گا کہ دل کے کانوں سے اسے سنیں اور سن کر اس پر عمل کرنے کو یقینی بنائیں کہ یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اسی پر چل کر ہم انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، کہ یہ میرے رب کا وعدہ ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے رب کی بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ میرے رب کا فرمان ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مسلمان رہو۔ اور اللہ نے جب آپ کو مسلمان بنایا، اللہ نے جب یہ احسان آپ پر کیا، ذرا سوچئے یہ احسان، اگر اللہ یہ احسان آپ کے ساتھ نہ کرتے، ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر اللہ آپ کو مسلمان نہ بناتے تو آج آپ کہاں رہتے؟ یا آپ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں، اللہ آپ کو چاہتے ہیں میرے بھائیو، اللہ آپ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو دوسروں کے سجدے کرنے سے بچا کر اپنے گھر میں لا کے بیٹھایا ہے۔ اس محبت کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ یہ اس محبت کا احساس ہے میرے بھائیو، یہ وہ محبت ہے۔ محبت تو محبت چاہتی ہے نا، محبت کا جواب تو محبت ہوتا ہے نا میرے بھائیو۔ ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ سے محبت ہے، اللہ کی محبت کے جواب میں ہمیں بھی اللہ سے محبت ہے، اور مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اس محبت کو محبت کیسے کہا جائے گا جب ہم اپنے محبوب کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہیں، جب ہم اپنے محبوب کی کسی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جب ہم اپنے محبوب کے بتائے ہوئے کسی طریقے پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیا اسے محبت کہا جائے گا میرے بھائیو؟ دنیا کی کسی بھی زبان کی لغت میں محبت کا معنی و مفہوم آپ تلاش کر لیجئے۔ محبت تو کہتے ہیں کہ ان المحب لمن يحب مطیع، کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار اور مطیع ہوتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے۔ مسلمانوں کا یہ ایک بڑا عالمیہ ہے، ہمارا یہ ایک بڑا عالمیہ ہے کہ ہم نے زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، اور لا الہ الا اللہ کے جو معانی اور جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو ہم نے سمجھا نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، میں جس آیت کو خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے، اس میں اللہ رب العزت
ہم مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ نے جب آپ کو مسلمان بنایا، جب آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا، تو اللہ نے آپ کو خیر امت کے لقب سے ملقب کیا. آپ کو جو ٹائٹل دیا وہ خیر امت کا ٹائٹل دیا. آپ سب سے بہترین لوگ. کیوں کہا آپ سب سے بہترین ہو؟ وہ سبب اللہ بتاتے ہیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. سمجھا آپ نے؟ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اب ذرا ہم غور کریں، ہمیں جو ٹائٹل دے کر جو ڈیوٹی اللہ نے ہمیں سونپی تھی، یہ ڈیوٹی ہم انجام دے رہے ہیں. یہ ڈیوٹی ہم انجام دے رہے ہیں. ہر ایک آدمی ذرا اپنے غریبان میں منہ ڈال کر جھانک کر یہ دیکھے، یہ اپنا احتساب کرے، تجزیہ کرے کہ کیا ہم بھلائی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نکل جائیے سڑکوں پر اور ایک عام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کیجیے، حالانکہ ہونا تو یہ بھی چاہیے تھا. لیکن میں یہ تو ضرور آپ سے کہوں گا کہ اپنے گھروں میں ہم جب فجر کے لیے، معلوم نہیں اس مسجد میں جو لوگ اس کے مصلی ہیں وہ جانتے ہوں گے اور بخوبی جانتے ہوں گے کہ فجر میں کتنے افراد رہتے ہیں اور کتنی صفیں ہوتی ہیں. جو لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں وہ اپنے گھروں میں لوگوں کو سوتا ہوا چھوڑ کر آتے ہیں، تب تو یہ مسجد نہیں بھرتی ہے. اپنے پڑوس میں لوگوں کو سوتا ہوا چھوڑ کے آتے ہیں، تب تو یہ مسجد نہیں بھرتی ہے. اپنے رشتہ داروں، اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں، اپنے ازواج، اپنے بچے، اپنے سارے رشتہ دار، امر بالمعروف کا جو ڈیوٹی اللہ نے آپ کو دی تھی، آپ سے محبت کے ساتھ ساتھ جو اللہ نے آپ کو یہ ڈیوٹی، یہ فریضہ آپ کو دیا تھا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ ہم میں سے ہر ایک شخص ذرا اپنے غریبان میں جھانک کر دیکھے کہ کیا وہ یہ فریضہ انجام دے رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. رسول پر ایمان ہے نا ہمارا. ہم تو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر کوئی اور چیز کی بات نہیں کرتے، ادھر ادھر نہیں جاتے. ہمارے سامنے اللہ کا بتایا ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ واضح راستہ ہے. جس رسول پر آپ کا ایمان ہے، جس رسول سے محبت کی دعوے داری ہے، اس رسول کا فرمان ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. کہا کہ من رأى منکم منکرا، تم میں سے کوئی شخص اگر کوئی منکر، کوئی خراب، نماز چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے، نماز چھوڑنا منکر نہیں ہے. نماز چھوڑنا میرے بھائیو منکر نہیں ہے. نماز اگر کوئی شخص چھوڑتا ہے تو وہ تو دائرہ اسلام ہی سے باہر ہو جاتا ہے. نماز چھوڑنا ایک ایسا جرم ہے جس سے بڑا کوئی جرم ہو ہی نہیں سکتا ہے. معاشرے کی ساری غلاظتوں سے بدترین جرم نماز کا چھوڑنا ہے. ہم اپنے ارد گرد اس مجرم کو برداشت کیے بیٹھے رہتے ہیں، جبکہ ہمارے سامنے اللہ کا حکم موجود ہے، ہمارے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے کہ تم میں سے اگر کوئی منکر چیز دیکھے اسے ہاتھ سے روک دے. نہیں بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہوتا ہے نا، ہم نے اپنی گلی میں دیکھا کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے، ارے بھائی ایسا مت کرو.
لیکن وہ ذرا دبنگ قسم کا آدمی ہے، ہم ہاتھ سے روکیں گے تو ابھی ہاتھا پائی شروع ہو جائے گی، لہٰذا ہم اسے زبان سے روکیں کہ بھائی دیکھو یہ اچھا کام آپ نہیں کر رہے، اس کا نقصان معاشرے کو بھی ہے، اس دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکیں تو اپنے دل میں اس کام کو برا سمجھیں کہ بڑا خراب آدمی ہے، بڑا غلط کام کر رہا ہے، ایسا کام ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی میں ہونا نہیں چاہیے۔ اور یہ جو سچویشن بنتی ہے، یہ جو حالت بنتی ہے کہ ہم اپنے دل میں برا سمجھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی ایمان کی کمزور ترین حالت ہے۔ سمجھا آپ نے؟ اب اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا غور کیجئے، میں جب گفتگو کرتا ہوں، جب مجھ کو موقع ملتا ہے، اللہ تعالیٰ جب مجھے یہ سعادت دیتے ہیں اور جب اپنے بھائیوں کے سامنے بات کرتا ہوں تو میں ادھر ادھر کی بات کرنے کے بجائے میں لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں میری بات سنیے، کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا ہے، میری بات سنیے۔ میں لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ ہم آئیے تبدیلی کی طرف۔ میں نے جو خطبے کے بعد، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پڑھی تھی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے، ان حالات سے اگر ہم کو چینج چاہیے، بدلاؤ چاہیے، تو ہمیں خود اپنے اندر بدلاؤ پیدا کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ خود بدلاؤ کے لیے تیار نہ ہو۔ تو اگر یہ صورتحال جس سے امت مسلمہ گزر رہی ہے، اس سے ہم کو باہر نکلنا ہے اور ایک اچھے اعلیٰ و عرفہ قوم کی طرح، ایک ممتاز قوم کی طرح، ایک بہت ہی باعزت قوم کی طرح ہمیں زندگی گزارنی ہے، تو ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانا پڑے گی، اور یہ تبدیلی کا آغاز ہمیں اپنے نفسوں سے کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ سے کرنا پڑے گا۔ وہ جو میں نے حدیث پڑھی تھی، وَذَلِكَ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کہ اگر ایسا نہیں کر سکے تو اپنے دل میں برا سمجھو۔ امت اس وقت جس حالات سے گزر رہی ہے وہ تو اب دل میں بھی برا نہیں سمجھتی ہے، گھروں میں ہمارے بھائی، ہمارے بچے، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہمارے رشتہ دار، ہماری خالہ، ہمارے خالو، ہمارے ماموں، ہمارے یہ، ہمارے اطراف میں جتنے لوگ ہیں، معلوم نہیں کیسی خرابیوں میں ملوث ہیں، اور ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، ساری رشتہ داریاں ویسے ہی موجود ہیں، سارے تعلقات ویسے ہی موجود ہیں، ذرا ایک لفظ ہم نہیں بولتے، گھروں میں بے نمازی اولاد موجود ہے، ہم ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے، یہ جو میرا بھائی ہے، یہ جو میری بہن ہے، یہ جو میری بیوی ہے، یہ اگر نماز نہیں پڑھ رہی ہے تو کل قیامت کا دن بپا ہوگا، اور اس دن ہر ایک کا احتساب ہوگا، ہر ایک کا حساب کتاب ہوگا، ہر ایک کو جواب دینا ہوگا۔ اور اللہ ذرا قرآن مجید کی اس آیت کو، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جہنمیوں سے اہل جنت سوال کریں گے کہ کون سی چیز تھی جو تمہیں جہنم میں لے گئی، کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ قرآن کی اس آیت پر ایمان ہے؟ ایمان ہے میرے بھائیو؟ ایمان اگر رہتا، میرا اپنا تجزیہ ہے، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، ایمان بالغیب جسے ہم کہتے ہیں، ایمان بالغیب اگر ہمارے اندر رہتا تو امت کبھی ان حالات سے نہیں گزرتی میرے بھائیوں۔ کیا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارے اپنے لختہائے جگر، ہمارے اپنے جگر کے ٹکڑے یہاں آپ برداشت کر لیں گے کہ کہیں خدا نخواستہ آگ لگی ہو اور اس میں جل رہے ہوں؟ برداشت کر سکتا ہے کوئی نہیں برداشت کرے گا نا۔
وہی شخص نماز نہیں پڑھتا اور قرآن مجید کہتا ہے، واضح لفظوں میں کہتا ہے کہ کل جب قیامت برپا ہوگی تو اسے دھاکتے ہوئے آگ کے حوالے کیا جائے گا۔ یہ اگر ایمان رہتا قیامت کا اور اس عذاب اور ثواب کا تو کیا ہم برداشت کر سکتے تھے کہ وہ جن سے ہم محبت کی دعوے داری کرتے ہیں انہیں ہم قیامت کے دن آگ میں جلنے کے لیے ہم ایسے ہی چھوڑ دیں؟ میرے محترم بھائیوں، وقت آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے میرے بھائیوں کہ ہم بدلاؤ کی طرف جائیں، ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، ہم بدلنے کا آغاز کریں۔ یہ آغاز اگر آج ہم نے نہیں کیا، اس وقت اس گھڑی اگر ہم نے فیصلہ نہیں کیا تو میرے بھائیوں یہ جو معصوم سے بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا اللہ ہی محافظ ہو۔ وہ کالی آندھیاں چل چکی ہیں میرے بھائیوں، ہمارے گلیوں سے گزر رہی ہیں، ہمارے گھروں میں داخل ہو رہی ہیں۔ ان کے عقیدوں سے اگر محبت ہے، ان کے عقیدوں کا بچاؤ اگر آپ چاہتے ہیں، ان کو مسلمان باقی رہنا، ہم تو آج کرتا پاجامہ اور ٹوپی لگا کر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں نا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے وہ دن دکھ رہا ہے کہ اس اسلامی شناخت پر بھی اللہ نہ کرے پابندی لگ جائے گی، آپ کی پہچان بھی مٹا دینے کے در پہ پوری ایک جماعت لگی ہوئی ہے۔ کب بدلیں گے میرے بھائیوں؟ کب اٹھیں گے؟ کب بیدار ہوں گے؟ اور اگر اب نہیں بیدار ہوئے، اب نہیں اٹھے تو پھر اللہ ہی حفاظت فرمائے میرے بھائیوں۔ بدلاؤ کے لیے میں تھوڑا وقت زیادہ ہو رہا ہے، 5 منٹ اور میں گفتگو کروں گا میرے بھائیوں۔ عہد کر لیجئے۔ میں نے ایمان بالغیب کی بات کی تھی، اور عام طور پر جمعہ کے خطبوں میں ہم جس چیز کو محسوس کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس مسجد میں بھی میں اسے ذکر کروں، اس خطبے میں بھی میں اسے ذکر کروں۔ جب خطیب اس ممبر کی سیڑھی پر آ جاتا ہے، آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، بارہا سنی ہوگی کہ جمعہ کے دن ایک فرشتہ مسجد کے دروازے پہ بیٹھا رہتا ہے اور آنے والوں کے ناموں کا اندراج کرتا ہے۔ جو پہلے آتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، پھر اس کے بعد گائے کی قربانی کا، پھر اس کے بعد دمبے، اس طریقے کی حدیث سنی ہے نا آپ لوگوں نے؟ بارہا سنی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اکثر و بیشتر مجلسوں میں یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، لیکن میں اس ممبر پہ آ گیا، ہماری پیچھے کی صفیں جو ہے نا میرے بھائیوں، مجھے آپ سے محبت ہے، یہی محبت مجھے بلوا رہی ہے۔ اگر محبت نہیں رہتی تو نہیں بولتا میں۔ یہ محبت مجھے بلوا رہی ہے کہ یہ جو پیچھے کی صفوں میں میرے اس ممبر پہ آنے کے بعد چڑھے ہیں، ذرا یہ بتائیں، ابھی اگر حکومت مہاراشٹرا یہ اعلان کر دے کہ یہاں جو پہلے آئے گا اسے 1 لاکھ روپیہ ملے گا، اس کے بعد آئے گا تو اسے اتنا ملے گا، اس کے بعد آئے گا تو اسے اتنا ملے گا، جانے دیجیے حکومت کی بات۔ ہماری کوئی جماعت ایسی ہو جو پہلے آنے والوں کے لیے انعامات کا ایک اعلان کر دے، یہ مسجد کے باہر لمبی لائن لگی رہے گی، لمبی لائن لگی رہے گی نا، اس لیے کہ یہاں آپ کے سامنے کچھ لوگوں نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ جو پہلے آئے گا اسے 1 لاکھ روپیہ ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے، اللہ کے رسول نے اعلان کیا ہے کہ آؤ پہلے اور ایک پورے اونٹ کی قربانی کا ثواب لے کے جاؤ۔ ہمیں اللہ کے رسول جن سے محبت کی دعوے داری ہے، جس پر ہم ایمان لائے ہیں نا میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں نا، محمد الرسول اللہ کا پیغام ہے، محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کے دن جو پہلے آتا ہے اسے 1 اونٹ کا ثواب ملتا ہے، اور پھر جب خطیب اس ممبر پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو فرشتے اور رجسٹر بند کر دیتے ہیں، مطلب کہ جو لوگ خطیب کے چڑھنے کے بعد آتے ہیں ان کا اندراج جمعہ کے دن حاضر ہونے والے لوگوں میں نہیں ہوتا ہے۔ سوچ لیجئے آپ لوگ،
یہ بھی بدلاؤ کی ایک چیز ہے. آج طے کر لیجئے, آج اس وقت بیٹھے بیٹھے طے کر لیجئے, آئندہ نہیں, آئندہ کسی جمعہ میں نہیں. اب جب جمعہ کا وقت آئے گا میں 10 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے, کیا ہم 10-15 منٹ اپنے اللہ کے لیے نہیں دے سکتے؟ وہ اللہ جس کے بے شمار احسانات ہیں ہمارے اوپر, اس اللہ کے لیے ہم 15 منٹ پہلے نہیں آ سکتے؟ میرے بھائیوں, ان چیزوں کو خطیب جب بات کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم اس کی باتیں سنیں وہیں پر ہم یہ عہد کرتے چلیں کہ یہ بدلاؤ ہم لائیں گے. 2 چیزیں میں نے کہی ہیں, 2 باتیں میں نے کہی ہیں. ایک عام سی بات تھی جو سب کو محیط ہے, جو سب کے لیے ہے, اور ایک خاص بات تھی جو صرف لیٹ میں آنے والوں کے لیے ہے. جو پہلی بات تھی وہ یہ کہ ہم اپنے ارد گرد کوئی بھی منکر دیکھیں تو اسے ہم روکیں, اسے ہم روکیں. اور سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ اگر ہمارے گھروں میں اسلامی ماحول نہیں ہے, اسلامی معاشرہ نہیں ہے, اسلامی رہن سہن نہیں ہے, اس کے برخلاف کچھ ہو رہا ہے, تو ہم تبدیلی کا آغاز کر دیں. اور تبدیلی کا آغاز سب سے پہلے آغاز ہوگا اسی وقت جب نمازوں کی پابندی شروع ہو جائے گی. نمازوں کی اگر پابندی, انسان اگر دیکھیے, نماز ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ہر غلط کام سے روک لیتی ہے, ہر غلط کام سے نماز روک لیتی ہے. اللہ کا فرمان ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں کوئی فلسفہ نہیں بیان کر رہا ہوں. قرآن مجید کی آیت پڑھ کے سناؤں, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز فحش اور منکر کام سے روکتی ہے. اگر ہمارا ماحول, ہمارا معاشرہ نمازی ہو جائے اور صحیح معنوں میں نمازی ہو جائے تو کوئی فحش اور منکر چیز باقی ہی نہیں رہے گی. ہمیں اپنی نمازوں کو بھی صحیح کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا نمازی تو وہاں بیڑی پی کا آخری کش پھینکتا ہے, آ کے نماز پڑھتا ہے, باہر نکل کے پھر بیڑی پینے لگتا ہے, جھوٹ بولتے ہوئے آتا ہے, باہر جا کے پھر جھوٹ بولنے لگتا ہے, غیبت کرتے ہوئے آتا ہے, باہر جا کے پھر غیبت کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مسجد میں حاضری تو ضرور دی ہے, اس نے قیام, قعود اور سجود اور رکوع سب کچھ کیا ہے, لیکن نماز نہیں پڑھی ہے. کیونکہ اگر وہ نماز پڑھتا تو میرے رب کا فرمان ہے, قرآن اٹھائیے, قرآن اٹھائیے میرے بھائیوں, قرآن کے صفحات کو دیکھیے, اپنے اس محبوب رب کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیے جس نے واضح لفظوں میں کہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز فحش اور منکر کام سے روکتی ہے. میرے بھائیوں, گھروں سے آغاز کیجئے, اس تبدیلی کا آغاز گھروں سے کیجئے. اپنے جتنے آپ کے ماتحتین ہیں ان کو نماز کا عادی بنائیے, عورتوں کو گھروں میں نماز کا پابند کیجئے, بچوں کا, چھوٹے چھوٹے بچوں کی انگلیاں پکڑ کر لے کے آئیے کہ یہیں سے ان کی عادت بنے گی. اور اگر اللہ نہ کرے اگر ہم ایسا نہیں کر سکے تو میرے بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے. یہ جو بچہ بیٹھا ہے نا, اس کے والد اس کے ذمہ دار ہیں. وکلکم مسئول عن رعیتہ, اور ہر ایک سے کل قیامت کے دن اس کی مسئولیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. میرے بھائیوں, کل جب اللہ سبحانہ و تعالی آپ سے پوچھیں گے تو جواب ہے آپ کے پاس. کل قیامت کا تصور کیجئے, جواب دہی کے احساس کو اپنے اندر پیدا کیجئے اور اس تبدیلی کا آغاز کیجئے. میرے بھائیوں, یہ وہ عام سی بات تھی. اور جو دوسری بات میں دیر میں آنے والوں سے یہ بہت ہی محبت کے ساتھ, بہت ہی عاجزی کے ساتھ, میرے بھائی جمعہ کی اہمیت آپ سمجھتے ہیں اس لیے جمعہ میں آتے ہیں, جمعہ کو جمعہ بنا دیجئے نا. آپ کے آنے سے, دیر میں آنے سے آپ کا جمعہ نہیں ہوتا ہے. تو جمعہ کو جمعہ بنائیے, 10 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے آئیے, تاکہ خطیب جب یہاں کھڑا ہو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتا ہے سنیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأهم وأكبر قوموا للصلاة.